بہت بات ہو رہی ہے ابھی جو دوحہ کے اندر ایگریمنٹ ہوا ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں، لیکن ابھی اس معاہدے کی سیاہی سوکھی بھی نہیں تھی کہ اس میں سوالات اٹھنے شروع ہو گئے، اور وہ پاکستان کی وجہ سے نہیں، وہ جو افغان طالبان کی قیادت بیٹھی بھی کابل، ان کے متضاد بیانات سے انہوں نے ایک تو پہلے ہی معاہدہ ہونے سے پہلے ان کے پہلے منسٹرز نے کہنا شروع کر دیا کہ جی دیکھیں یہ تو پاکستان کا اور افغانستان کے درمیان میں تو بارڈر کوئی نہیں ہے۔ بہرحال جب یہ واردات بہت زیادہ شروع ہوگی ٹیررزم کی، اور پاکستان نے ہٹ کیا ان کو بہت زیادہ افغانستان کے اندر، مگر جب کابل بھی ہٹ کیا اور قندھار بھی ہٹ کیا تو پھر جس کو کہتے ہیں نا ایک نیو نارمل سیٹ ہو گیا۔ اور میری اطلاع یہ ہے کہ پاکستان دوحہ اپنی خواہش پہ نہیں گیا تھا، ہمیں کوئی جلدی نہیں تھی، ہم تو سیدھا کر رہے تھے، مگر بہت زیادہ سفارشیں ڈلوائی طالبان کی عادت نے، سعودی عربیہ، ترکی، قطر، ان تمام سے کہ خدا کا واسطہ ہے کسی بھی قیمت پہ سیز فائر کروائیں۔ بہرحال پہنچ گئے وہاں پہ، پھر آپ کے سامنے ڈیٹیلز آپ سب کو پتہ ہے، لیکن ابھی ختم ہوئی ایگریمنٹ سائن ہوا جس کی تفصیلات سامنے ابھی نہیں آئی۔ ایک جنرل سٹیٹمنٹ آئی جو قطر کی فارن منسٹری نے ایشو کیا، اس کا بھی ایک کنٹروورسی بنتی ہے، وہی میں بتاتا ہوں آپ کو بھی۔ تو پھر اس کے بعد دوبارہ ملا یعقوب جو ڈیفنس منسٹر ہیں، جو وفد کی قیادت کر رہے تھے دوحہ کے اندر، انہوں نے بھی آ کے ایک ڈیورینڈ لائن کی دوبارہ ایک کہانی شروع کر دی کہ پاکستان کا اور یہ کوئی بارڈرز نہیں ہے اور یہ تو سارا ڈیورینڈ لائن ہے، ایگریمنٹ ہے، سب کچھ ہے، اور سارے کہہ رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے۔ آج ہم نے دیکھا ایک اور ٹی ٹی پی نے واردات کلیم کی ہے، اس میں بھی 4-5 ہماری شہادتیں ہوئی ہیں، اس پہ بھی دیکھیں گے کیا اثر پڑے گا۔ لیکن 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ یہ ڈیورینڈ لائن کی بات اچانک ڈیورینڈ لائن کی کیوں آنی شروع ہو گئی ہے؟ یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ پچھلے کافی سالوں سے چل رہا ہے، اور یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جہاں پہ وہاں کے نوجوانوں کو اکسایا جاتا ہے اور نیشنلزم کے نام پہ ان کو پھر آمادہ کیا جاتا ہے کہ وہ بھی ٹیررزم کی وارداتوں میں حصہ لیں، نیشنل اسپرٹ کے تحت۔ ایک تو مذہبی اینگل تو تحریک طالبان پاکستان نے اپنے ورژن نکالا ہوا ہے نا، اور افغان طالبان کا بھی ہے، یہ ساتھ ایک نیشنلسٹ اینگل بھی ہے۔ اب کیوں اتنا امپورٹنٹ ہو گیا؟ یہ اس لیے ہو گیا کہ جب معاہدہ ہوا تو قطر کی فارن منسٹری نے ایک ٹویٹ کیا، پوسٹ کیا ایکس کے اوپر، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہو گیا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر ایک لائن تھی کہ جس تمام ابھی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تمام جو کنٹریبیوٹ کرے گی ٹینشنز آن دا بارڈر بٹوین دا 2 برادرلی کنٹریز، کہ ان کے درمیان میں جو بارڈر ہے اس کی ٹینشنز بھی ختم ہوگی۔ ظاہر ہے اس پہ افغانیوں نے پھر بات کی ہوگی جو بھی ہوا پھر، لیکن اب جو ان کی ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے پراپر اگین وہی میسج سارا، اس میں سے بارڈر والی لائن ہٹا دی گئی ہے، اور یہی آرگومنٹ ہے افغان کا، اب طالبان کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ معاہدہ جس میں اتنی بیسک چیز، جس میں افغان طالبان اس جغرافیائی سرحد کو نہیں مان رہے، تو کیا اس کے اندر اپنی حرکتیں بدلیں گے؟ ہمارے پروگرام میں ڈیفنس منسٹر خواجہ اسد صاحب نے ایک باری کہا تھا کہ جو افغان طالبان رجیم اس بیٹھی ہوئی ہے کابل میں، یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ پاکستان سے پہلے بھی معاہدے ہوئے، کابل میں بھی ہوئے، پھر یو اے کے اندر بھی آپ کو یاد ہے ایک بات چیت ہوئی، سب کچھ ہوا، ایون ان کا جو دوحہ معاہدہ تھا امریکہ کے ساتھ، اس پر بھی کابل رجیم نہیں کھڑی ہوئی۔ اب کیا کھڑی ہوگی؟ اور یہ جو بیانات بتاتے ہیں یہ کیا ہیں؟ اور ابھی میں آپ کو سناؤں گا ان تمام وہاں کے ڈیفنس منسٹر نے، وہاں کا جو منسٹر فار بارڈر اینڈ ٹرائبل ایریاز ہے اس نے کیا کہا۔ جو ڈپٹی ہوم منسٹر ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس لیے یہ نہیں کہ وہ ہوتے ہیں، بیکاز ہوم منسٹر کاغذوں میں سراج الدین حقانی ہے، لیکن ہیبت اللہ صاحب نے تمام اختیارات ان سے لے لیے ہوئے ہیں، وہ صرف کاغذ پہ ہیں، اور وہ تو بلکہ ابھی انہوں نے ریسنٹ تقریر میں کافی تنقید بھی کی اپنی ہی طالبان جو رجیم ہے اس کے اوپر۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی اگر ہم نے فتویٰ دے دیا تو بھارت کی سرحد تک پاکستان کو کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ ابھی ایگریمنٹ منتیں کر کے کرواتے ہیں، منتیں کر کے دوحہ کے اندر بیٹھتے ہیں، اور پھر ایگریمنٹ ہوتے ہی وہ اس کے اندر بات ہوئی۔ ایگریمنٹ ابھی سامنے نہیں آیا، آج کے پروگرام میں ہم کچھ اس کی تفصیلات بھی سامنے لانے کی کوشش کریں گے کہ اس ایگریمنٹ میں طے کیا کیا ہوا۔ لیکن یہ ڈیورینڈ جو ہے ڈیورانڈ، یہ 1893 میں ایگریمنٹ ہوا تھا۔ میر عبد الرحمان جو اس وقت کابل میں حکمران تھے، ان میں اور سر مورٹیمر ڈیورانڈ کے اندر، یہاں پہ اب ڈیورینڈ لائن سارے اس کو بولتے ہیں، یہ ایگریمنٹ ہوا۔ یہ ایگریمنٹ کیا تھا؟ اس کے اندر انہوں نے کافی علاقے اپنے چھوڑے، اور جو اس وقت برٹش انڈیا اور افغانستان کی ٹیررسٹیز تھی ان کو مانا۔ پھر یہی بعد میں اور بھی ایگریمنٹس ہوئے، پھر 1905 کا ایک ایگریمنٹ ہوا، پھر 1921 میں کابل ٹریٹی ہوئی، اس کے اندر بھی یہ مانے گئے، 3-4 اس کے بعد معاہدے ہیں۔ تاریخ میں اگر دیکھیں تو کافی اس سے پہلے بھی، اور یہ فسانہ بنایا جاتا ہے کہ جی وہ بڑا پریشر کے اندر میر عبد الرحمان سے لکھوا لیا تھا افغانستان گورے نے، ایسی بات نہیں ہے۔ انفیکٹ جو
یہ اگریمنٹ تھا 1893 کا، اس سے پہلے تقریباً 4-5 دہائیوں میں بیشتر حصہ افغانی حکمران دے چکے تھے، اور ایسے ایسے ایگریمنٹس ہیں. ایک ایگریمنٹ کی سب میں آپ کو مزدار چیز سناتا ہوں. یہ جنوری 1857 میں ہوا، 1857 میں، جو دوست محمد اس وقت حکمران تھے، انہوں نے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ سائن کیا، اور اس میں بھی انہوں نے اپنے علاقے دیے، چھوڑے، اور اس کے بدلے ان کو ملی 4000 بندوقیں اور ایک سٹائپنڈ ملا 1 لاکھ روپیہ مہینہ کا. اسی طرح جو باقی ایگریمنٹس ہوئے، مثلا جس طرح یہ ڈیورانڈ ٹریٹی ہوئی، اس کے اندر انہوں نے باجوڑ، سوات، چترال، چاغی، یہ تمام علاقے اپنے لکھ کے دے دیے برٹش گورنمنٹ کو، اور اس کے بدلے بھی ان کا جو ماہانہ تھا اس کے اندر 5-6 لاکھ روپے کا انڈین کا اضافہ ہوا، سب کچھ ہوا. تو جب یہ بات آئی تو جو بچا کھچا اور کچھ رہ گیا تھا وہ بھی انہوں نے برٹش کو دے دیا. یہ سارے کانٹریکٹس یا سارے معاہدے یہ موجود ہیں اپنی اوریجنل شیپ کے اندر، یہ لندن کے اندر ہیں، برٹش لائبریری کے اندر. کہیں پہ بھی 100 سال والی بات نہیں ہے، ٹوٹل ایک فسانہ گھڑا گیا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ 1949 میں انہوں نے، کابل نے اچانک اناؤنس کر دیا جی ہم نے اپنا آخری 1921 والا بھی ایگریمنٹ ختم کر دیا ہے، یہ علاقے ہمارے ہیں. کانٹریکٹس ایسے نہیں ہوتے، انٹرنیشنل ایگریمنٹس ایسے نہیں ہوتے. یہ ساری چیزیں بیچی ہوئی ہیں مختلف افغان حکمرانوں نے برٹش کے پاس. اور آج جو یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جنرل ڈیوریس ہے، مثلا میر عبد الرحمان کا جو یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، یہ ڈیورانڈ والا، یہ 1 مہینہ نیگوسیشنز چلتی رہیں. ان کی پوری خط و کتابت شامل ہے، یہ ریکارڈ میں پڑی ہوئی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. سو یہ ایک ڈرامہ ہے. اور بات اب یہ ہے کہ جو رجیم مانتی نہیں پاکستان کے جغرافیے کو، کیا ہمیں ان کی بات پہ اعتبار کرنا چاہیے؟ یہ تمام باتوں پہ آج بات کریں گے کہ اس کا کیا اثر ہوگا، ابھی ایگریمنٹ کیسے امپلیمنٹ ہوگا، اور اگر یہ وارداتیں جاری نہیں تو کیا پاکستان ہاتھ باندھ کے بیٹھا رہے گا، صبر کرے گا، کیا ہوگا؟